محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ جتنے بھی بچوں نے تلاوت پیش کی ہے یا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی ہے یا مختلف موضوعات پر نظمیں پیش کی ہیں، الحمدللہ یہ تمام بچے اسی مسجد کے طالب علم ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آخری تقریر سے قبل 2 بچوں کی تقریب تکمیل قرآن وہ بھی ہوگی۔ 2 بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف کرے، اور یہ جو کوشش ہم نے کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے، بچوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے قبول فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک تک جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ 7 بچے انشاءاللہ ان کا قرآن کریم حفظ مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ حفظ کرنا آسان ہے لیکن اس کو یاد رکھنا وہ بہت مشکل ہے، بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے۔ خالی حفظ کر لینا وہ بچے کے ساتھ زیادتی ہے، اگر وہ ترجمہ اور گرامر نہیں پڑھتا، ترجمہ پڑھ لے گا تو پھر اس کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا، وگرنہ خالی رٹا جو ہے اس سے ایک وقت آتا ہے اس میں رٹا جو ہے نا وہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ اب میں نے بچپن میں حفظ کیا 12-13 سال کی عمر میں، الحمدللہ تقریباً 20 سے زائد دفعہ صلاۃ تراویح میں قرآن کریم سنایا بھی ہے، لیکن اب وہ کہوں نا کہ وہ کریمنگ، وہ رٹے والی پوزیشن تو وہ نہیں ہوتی، وہ ترجمہ اور ان سے بڑی سہولت ہوتی ہے۔ تو خالی یہ ہو یہ بچے انہوں نے پڑھا ہے، قرآن سے لگاؤ رکھیں اور ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں تو پھر انشاءاللہ اس کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہماری یہ جو کانفرنس ہے نا اس کا نام ہے سیرت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند باتیں ذرا توجہ سے سنیں، قابل غور ہیں، کوئی خطیبانہ انداز نہیں ہے، توجہ سے سنیں۔ ساقی کوثر جو لفظ ہے نا وہ حوض کوثر سے اس کا تعلق ہے، حوض کوثر پر جام پلانے والا، وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ساقی کا معنی جام پلانے والا، کوثر حوض کوثر پر۔ اب یہ جو ترکیب ہے نا ساقی کوثر، یہ ہمیں آخرت یاد دلاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے ذہن میں آتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور قیامت کا دن آنا ہے، اور اس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر کا جام پلانا، ایسے ہی ہے نا؟ اب اس پر ذرا غور کریں تو یہ ہمیں موت یاد دلاتی ہے۔ ادھر ہم اندھیرے سے بڑا ڈرتے ہیں، اندھیرے سے کچھ بھی نہ حالانکہ اندھیرا بذات خود کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، صرف یہ ایک ذہنی کیفیت ہوتی ہے، اندھیرے سے خوف آتا ہے۔ تو قبر میں تو ظاہری طور پہ کوئی لائٹ نہیں ہونی، پھر یہاں تنہائی سے بھی بندہ گھبراتا ہے، بور ہو جاتا ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا گڑھا ہے اس میں لٹا دیتے ہیں، نہ بندہ بیٹھ سکتا ہے کوئی ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ دنیا چھوڑ کے جانی ہے، قبر کے مرحلے سے ہر ایک نے گزرنا ہے، وہاں روشنی ہوگی تو عملوں کی ہوگی۔ وہ ایک چھوٹی سی تنگ کوٹھڑی بہت بڑے محل میں تبدیل ہوگی تو نیک اعمال کی وجہ سے ہوگی۔ ساقی کوثر یہ نام ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام ہم پی سکیں۔ اور حوض کوثر کی تعریف مختلف حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو باٹم ہے، نیچے والی جو تہ ہے، اس میں مٹی نہیں کستوری ہے، اس کی جو سائیڈوں کی جو دیواریں ہیں وہ سونے کی بنی ہوئی ہیں، اس کے اوپر جو برتن ہیں وہ سونے اور چاندی کے ہیں، وہ شہد سے میٹھا ہے۔ اس کے میٹھے پن میں یہ نہیں جس طرح یہاں بڑی میٹھی چیز ہونا تو بندہ اکتا جاتا ہے، 2-4 بائٹس لینا تو اکتا جاتا ہے، ہوتا ہے نا، اس میں یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ دودھ سے زیادہ سفید حوض کوثر کا جام ہوگا،
اور آسمان کے ستاروں سے زیادہ وہاں پہ آبخورے ہوں گے۔ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ اس کا جام پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا لمبا دن ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ہاں جب یہ جام پی لے گا یہ 50,000 سال کا دن آرام سے گزر جائے گا۔ مختلف مرحلوں پہ اس نے جانا ہے، کچھ بھی وقت ہوگا کہ 50,000 سال کا دن جتنا مرضی نیک آدمی ہو اس نے پل صراط سے گزرنا ہے۔ اس وقت کسی کو یاد نہیں کرے گا، میزان کا ترازو کا انتظار کرنا ہے۔ وہاں پہ ڈر ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کسی نیکی کی وجہ سے ہی نہ پکڑ لے کہ تو نے کیوں یہ ریاکاری کی وجہ سے عمل کیا تھا۔ جب تک ریزلٹ اناؤنس نہیں ہوگا، نتیجہ نہیں نکل آئے گا، انسان جو ہے وہ پریشان ہوگا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ وہ صمد، وہ بے نیاز ذات ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، میں نے کسی استاذ محترم سے یہ سنا تھا کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ موت کا وقت تھا، بڑے پریشان، ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھاتے رہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ساری زندگی حدیث پڑھائی، حدیث کی سب سے بڑی کتاب لکھی، خدمت حدیث میں پیش تھے۔ ان کے دور میں یہ فتنہ اٹھ کھڑا ہوا کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے، یہ فتنہ کھڑا ہوا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ڈٹ گئے، انہوں نے کہا قرآن کریم اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا نہیں کیا، یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی کوئی صفت وہ اس کی مخلوق نہیں ہے۔ جیسے اللہ دائمی ہے، ابد الآباد سے ہے، ویسے ہی اس کی صفات ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس موقف پر، اس نظریہ پر سٹینڈ لیا، حکومت وقت سے ٹکرا گئے، بڑے بڑے مظالم ہوئے، بہت بڑا جنازہ ہوا، لیکن آخری وقت میں پریشان تھے۔ بیٹے نے پوچھا ابا جان ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت کی ہے پھر بھی پریشان ہے، تو کہتے ہیں بیٹا اس ذات کی بارگاہ میں جانا ہے جو صمد ہے۔ ڈر ہے کہ کہیں کسی وجہ سے نہ پکڑ لے، ڈر لگتا ہے، امید ہے کہ وہ غفور ہے، رحیم ہے، لیکن خوف بھی آتا ہے کہ کہیں وہ پکڑ نہ لے۔ اگر وہ پکڑنے پہ آ جائے تو لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یا اللہ تو نے ایسے کیوں کیا ہے۔ اس دنیا میں ہی جو آفیسر ہوتا ہے نا، جو سینئر ہوتا ہے، وہ کسی کے کھتے پڑ جائے نا تو وہ بڑے پوائنٹ پہ نکال نہیں لیتا۔ جب کسی کو پکڑنا ہو نا، اڑانا ہو، تنگ کرنا ہو تو بڑے رستے نکال لیتا ہے۔ تو یہ تو دنیا کا انسان ہے جس کا اختیار بھی محدود ہے، سوچ بھی محدود ہے، اور اتنی مضبوط بھی نہیں، تو اللہ احکم الحاکمین ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی بارگاہ میں جانا ہے، اس لیے ڈر لگ رہا ہے۔ تو یہ حوض کوثر، اس کا جام اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ہمارے مین خطیب جو ہیں زبیر قاسمی صاحب حافظہ اللہ، وہ تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ باقی سیرت کے حوالے سے وہ باتیں پیش کریں گے۔ ان کے علاوہ اور بھی کثیر تعداد میں علماء کرام جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں۔ الیاس صاحب ہیں، ان کے علاوہ عبد الرحمن صاحب ہیں، مزمل الدین صاحب ہیں، اور عبدالعلیم جانباز صاحب ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی علماء کرام ہیں، ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں مولانا زبیر قاسمی حافظہ اللہ تعالیٰ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساؤنڈ والے بھائی تھوڑی جی یہ بیس ودا کے تے ایکو کھولو، ساتھی قریب قریب ہو جاؤ ذرا، جزاک اللہ۔ ٹیکاں شیکاں چھڑ دیو، بچے اگے آ جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی خصوصاً علی سیدنا و مولانا ہادینا مرشدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دم بولو ذرا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت بڑھاؤ، محبت ود دی ہے تے گل بن دی ہے، پھر ذرا محبت نال کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم الذین فازوا منہم بحوۃ الواسیہ بحوۃ الواسیہ والدرجات العلی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إلى آخره في مقام آخر۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حافظ عثمان صاحب کدھر گئے نے؟ آؤ یار تسی، اے پائی تے کام وسو باہر ہے، ذرا بھائی اپریٹ کر دینے، جزاک اللہ۔ اللہ دی
حمد دے سوہنے کلمیاں نال اپنی گفتگو دا آغاز ابتدا کریے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ اس محبت نو پیار نو تہاڈے تشریف فرما ہونے نو اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ رفیع اندر مقبول و منظور فرمان۔ بن تیرے کہیں سر کو جھکایا نہیں کرتے، سجدہ کہدے واسطے کرتے ہو؟ بولو محبت نال، سجدہ کہدے واسطے، رکوع کہندے واسطے، اللہ اکبر، سجدہ قیام سارا کچھ اللہ واسطے۔ السجدۃ للہ والرکوع للہ والقیام للہ والقعدۃ للہ۔ جب تک ہر عمل اندر مخصوص عبادت دے اندر اللہ نال محبت شامل نہیں کر لیندے اس وقت تک محبت بھی قبول نہیں، عبادت بھی قبول نہیں۔ بن تیرے کہیں سر کو جھکایا نہیں کرتے، اور تیرا در چھوڑ کر کہیں جایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ مان لے یا نہ مانے، مان لے یا نہ مانے، تیری مرضی ہے، پر ہم ہر ایک کو معبود بنایا نہیں کرتے، پر ہم ہر ایک کو معبود بنایا نہیں کرتے۔ اور جس واز سے شرک کی بدبو اٹھتی ہو، اور جس واز سے شرک کی بدبو اٹھتی ہو، قاری ایسا واز سنایا نہیں کرتے، قاری ایسا واز سنایا نہیں کرتے، اور تیرا در چھوڑ کر کہیں جایا نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام دی محبت پیار تے چند اشار سماعت فرماؤ، او دے متصل بعد اپنی گفتگو جاری کرنے آ۔ میرے نبی جیا کوئی منو لبے ہی نہیں، سبحان اللہ۔ جنوخ لبیا ہے او دی اپنی قسمت، مگر اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد سبحان اللہ میری مسلک میری جماعت دا عقیدہ ہے، میرے نبی جیا کوئی منو لبے ہی نہیں، سبحان اللہ۔ میرے آقا جیا، میرے مرشد جیا، میرے سوہنے جیا، میرے آقا جیا، میرے پیر جیا کوئی منو لبے ہی نہیں، کوئی دل وچ دوجا اور سجے ہی نہیں، سبحان اللہ۔ کوئی دل وچ دوجا اور کوئی دل وچ دوجا اور سجے ہی نہیں، اپنا ہر دا نصیب ہے، ساڈے حصے اوے رب دا حبیب ہے، سبحان اللہ۔ کسے دے حصے 5 آئے، کسے دے حصے 12 آئے، کسے دے حصے 4 5 7 12، مگر اہل حدیث کا مقدر کیا ہے؟ آتا ہے اپنا ہر دا نصیب ہے،
ساڈے حصے اوے رب دا حبیب ساڈے حصے رب دا حبیب کوئی اکھ وچ دوجا ہور پھبے ہی نہیں کوئی اکھ وچ دوجا ہور پھبے ہی نہیں میرے آقا جیا کوئی منو لبے ہی نہیں میرے مرشد جیا کوئی منو لبے ہی نہیں میرے پیر جیا کوئی منو لبے ہی نہیں بدر منیر جیا کوئی منو لبے ہی نہیں اور اس نالو بھی پیارے گل اپنے نبی دے درود پہنچان دے آپ اتے خان ٹر جان دے مینوں لگتا ہے ایک تے تسی جے بول کے راضی نہیں ہو بھی مولوی صاحب نو سدے آئے ہو آپ ہی بولی جان سانو کیڑی لوڑ ہے ایک واری سبحان اللہ کہنے نال اللہ بندے تے 10 رحمتہ نازل فرمان دینے تے جے رحمت لین آئے ہوئے ہو تے ذرا کہہ لو ہاں ادھے بولے نے ادھیاں دا حالے بھی دل نہیں جو بھائی چلو تو آڑی مرضی اپنے نبی دے درود پہنچان دے آپ اتے خان ٹر جان دے میرا عقیدہ میری جماعت دا عقیدہ کہ میرے محبوب ہر جگہ آتے نہیں تیری ہر جگہ ایسی ہے کہ میرے محبوب ہر جگہ آ جائیں محبت والا بندہ پیار والا بندہ خود چل کے محبوب کے پاس جاتا ہے محبوب کو بلاتا نہیں خود جاتا ہے اپنے نبی دے درود پہنچان دے آپ اتے خان ٹر جان دے کدی اونا تائی اتے اسی سدے ہی نہیں سبحان اللہ کدی اونا تائی اتے اسی سدے ہی نہیں میرے نبی جیا کوئی منو لبے ہی نہیں کوئی دل وچ دوجا اور سجے ہی نہیں اللہم صلی علی محمد وعلا اللہم صلی علی محمد وعلا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم علیہ مختصر حمد و ثنا دے بعد درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل سید اعظم مرشد اعظم محدث اعظم فقیہ اعظم مفتی اعظم سالار اعظم طبیب اعظم حکیم اعظم رہبر اعظم امام اعظم اعلیٰ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے ذی وقار علماء کرام بزرگ دوستوں عزیزوں جتھے تک میری آواز پہنچ رہی ہے سامعات معززات معکرات مکرمات باپردہ اسلامی ماؤں بہنوں دعا ہے اللہ اس پرشکو کانفرنس نو میرے ویران دے اس محبت نو پیار نو تشریف فرما ہونے نو اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اپنی بارگاہ رفیع اندر مقبول و منظور فرما آمین سانجی ہوندی ہے ترہ محبت نال کہہ لو اللہ قبول و منظور فرمان پھک تھوڑی جی ختم کرو اور اس وقت اللہ دے گھر اندر اسی سارے تشریف فرما ہاں ساڑا مل بیٹھنا
اللہ اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ صحابیوں جدو تہاڈا جنت چو گزر ہوئے، کتھوں؟ جنت چو۔ جنت کتھے؟ دنیا تے۔ جدو تہاڈا جنت دے اندروں گزر ہوئے تے جنت دے پھل شل کھایا کرو، جنت دے پھل شل کھایا کرو۔ صحابہ عرض کرن لگے، اللہ دے پیغمبر جنت؟ فرمایا ہاں۔ اللہ دے نبی دنیا تے؟ فرمایا ہاں۔ اے مسجدہ اللہ نے جنت دا ایک حصہ تے ٹکڑا بنائیاں ہوئیاں، اور فرمایا جدو تسی جنت چو گزرو تہاڈا گزر ہوئے تے اتھوں پھل کھایا کرو۔ صحابہ پھر عرض کرن لگے، اللہ دے پیغمبر او پھل کیڑے؟ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ جڑا بندہ مسجد دے اندر بیٹھ کر کے اللہ دے ان کلمیاں نو یاد کردہ ہے، وہ اینجی ہے کہ جے میں بہشت بری اندر بیٹھ کر کے اللہ دیاں نعمتاں کھا رہا ہے۔ کیا اعزاز کم ہے؟ بہت زیادہ اعزاز ہے، مگر اللہ اس اعزاز نو سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے، اپنے کلیجے نال لگان دی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جڑا المیہ ہے، پورے پنجاب نہیں پورے پاکستان اندر ایک تے وڈیاں دی عزت ختم ہو گئی ہے۔ کوئی بندہ ویکھ لو، پچھلے دور کوئی 10 سال پیچھے چلے جاؤ، بچے والدین کرو اس قدر ڈر دے سن کہ والدین گھر اندر آندے سن، بچے لک دے پھر دے سن۔ مگر آج تیری کیفیت کیا ہے؟ تیرے بچیاں دی کیفیت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ لبن جائیے تے وجہ دور نہیں، بڑی قریب ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اسی اپنے بچیاں نو قرآن و حدیث تو اس قدر دور کر دیتا ہے۔ انگلش اتنی پڑھ لئی کہ انگریزاں نو پڑھا سکنے ہاں، انگلش اتنی پڑھ لئی کہ انگریزاں نو پڑھا سکنے ہاں، مگر عربی اتنی نہ یاد کی تھی کہ پیو مر جائے تے پیچھے کھلو کر کے جنازہ پڑھ سکے۔ پی ایچ ڈی ضرور کروائی ہوئے گی، مگر پیو دے جنازے تے پیچھے کھڑا ہے، جنازے دیاں دعاواں یاد نہیں۔ حقیقت دے اندر بندے دی اولاد او ہوئی ہے جڑی قرآن و حدیث تو واقفیت حاصل کر دیئے۔ آؤ اگر اپنے اخلاق و کردار اندر بہتری لیانا چاہتے ہو، اپنے بچیاں نو قرآن و حدیث دا عالم بناؤ، مبلغ بناؤ، قرآن دا حافظ بناؤ، تاجو کل تو فوت ہو کر کے اللہ کول چلے جائیں۔ پیچھے پی ایچ ڈی والے ضرور ہوں گے، ایم بی بی ایس ضرور ہوں گے، ایم اے اکنامکس ضرور ہوں گے، مگر ایک تے پتر ایہو جہاں بھی چھڑ کر کے چلے جا کہ جدو تو فوت ہو کر کے اللہ کول چلے جائیں، اور تیری قبر تے کھلو کر کے انہاں تے کہہ سکے کہ ربنا اغفر لی والی والدیا، اللہ منو بھی معاف کر دے، اللہ میرے ابے نو بھی معاف کر دے۔ کیا کدی کسے نے سوچیا ہے؟ ہر بندہ آکھدا ہے اور مولوی بھکھے نہیں مر دے، مگر جو انہوں کہو کہ بچے نو قرآن دا حافظ بنا، آدھا ہے بھکھا مارنا ہے۔ اپنی زبان نالی آکھدا ہے کہ مولوی بھکھے نہیں مر دے، اور جے کہو کہ قرآن دا حافظ بنا، مبلغ بنا، تو کہے گا او جی اسی بھکھیاں مارنا ہے۔ اللہ دی قسم مولوی بھکھا نہیں جے مردہ، جیڑا قرآن حدیث نال وفا کرے وہ بھوکا نہیں مر سکتا۔ میرا چیلنج ہے، میری جماعت کے اکابرین موجود ہیں، اللہ کی قسم قرآن و حدیث پڑھنے والا بندہ بھوکا نہیں مر سکتا، پیاسا نہیں مر سکتا،
لوگ آگے کھڑے ہوں گے لے کر کے یہ کہے گا جزاکم اللہ فی الدارین، اللہ تمہیں جزا دے، کھانے کے لیے وقت میسر نہیں، کھا کے آیا ہوں، آگے پھر جا کے کھاؤں گا۔ مولوی تے 5-7 وری نہ کھا لین تے ماشاءاللہ بندا کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہی ہے جیڑا مولویاں نو کھلائی جا رہا ہے، رجائی جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، تے مولوی قرآن سنائی جا رہے ہیں، اے اللہ دے قرآن دی برکت ہے، میرے محبوب علیہ السلام دے فرامین دی برکت ہے، میرے پر رحمت پیغمبر علیہ السلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ایک وری کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک باری مسجد گونج جائے، ذرا سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میاں قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ فرمان گے حل کنتم تسلون علی النبی، کیا تسی او لوگ ہو جڑے میرے نبی تے کثرت نال درود پڑھیا کر دے سو، تے میاں پڑھ دے کھواں گے تے ساڑا جواب ہوئے گا قلنا نام یا اللہ، قلنا بلا یا اللہ، بے شک اسی او لوگ سانخ جو تیرے نبی تے کثرت نال درود پڑھیا کر دے سا۔ اللہ فرمان گے اگر کثرت نال درود پڑھن والے تسی لوگ ہو تے پھر اج جنت دیاں بخاراں تہاڈے واسطے ہیں۔ اللہ اکبر، ہچکچایا نہ کرو، شرم نہ کریا کرو، محبت نال میرے محبوب تے درود پڑھیا کر۔ اللہ اکبر، محبت نال میرے محبوب علیہ السلام تے درود دا نظرانہ بھیجیا کر۔ نبی پاک علیہ السلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میاں میں اپنے محبوب علیہ السلام دی سیرت طیبہ خدا ایک انمول جا حصہ ایویں چند منٹاں دے اندر بیان کرنے دے ارادے نال اگر ذوق پیدا ہوئے، شوق پیدا ہوئے، محبت پیدا ہوئے، پیار پیدا ہوئے، تے قاری محمد زبیر دا وجدان کچھ اس طرح بول رہا ہے انشاءاللہ اپنے استاد جی دیاں دعاواں نال، انشاءاللہ اپنے استاد جی دی محبت نال، ادب نال، با ادب با مراد ہویا کر دینے، بے ادب بے مراد ہویا کر دینے، اللہ اکبر، با ادب با نصیب ہویا کر دینے، بے ادب بے نصیب ہویا کر دینے۔ جڑا اپنے علماء دی بدتمیزی نال زبان دراز کردا ہے او دا میری جماعت نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آؤ ذرا میرے محبوب علیہ السلام دی سیرت طیبہ دا ایک انمول جا حصہ بیان کرنے دے ارادے نال ذوق پیدا ہوئے تے قاری محمد زبیر دا وجدان بول رہا ہے یاد ہے او دی سیرت ویلا ریب تے بے بے، او دی صورت ویلا ریب تے بے بے، او دا شان ویلا ریب تے بے بے، او دا فرمان ویلا ریب تے بے بے، او دی عزت ویلا ریب تے بے بے، او دی عظمت ویلا ریب تے بے بے، او دا شان ویلا ریب تے بے بے، او دا فرمان ویلا ریب تے بے بے، او دی عزت ویلا ریب تے بے بے، او دی عظمت ویلا ریب تے بے بے، او دا شان ویلا ریب تے بے بے، او دا فرمان ویلا ریب تے بے بے، او دا نام ویلا ریب تے بے بے، او دا پروگرام ویلا ریب تے بے بے، او دے کتاب ویلا ریب تے بے بے، او دے اصحاب ویلا ریب تے بے بے، او دا صدیق ویلا ریب تے بے بے، او دا صدیق ویلا ریب تے بے بے، او دا فاروق ویلا ریب تے بے بے، سبحان اللہ، او دا فاروق ویلا ریب تے بے بے، او دا عثمان ویلا ریب تے بے بے، سبحان اللہ، او دا عثمان ذوالنورین ویلا ریب تے بے بے، او دا علی پیر مولا علی، او دا علی ویلا ریب تے بے بے، او دی عائشہ ویلا ریب تے بے بے، او دی عائشہ ویلا ریب تے بے بے، او دی حفصہ ویلا ریب تے بے بے، او دی جویریہ ویلا ریب تے بے بے، او دی میمونہ ویلا ریب تے بے بے،
او دی خدیجہ بھی لا ریب تے بے بے او دی فاطمہ بھی لا ریب تے بے بے او دی رقیہ بھی لا ریب تے بے بے او دی زینب بھی لا ریب تے بے بے گل تھے مکے گی میرے محمد دی ذات آلہ میرے محمد دی بات آلہ میرے محمد دا نام آلہ میرے محمد دا شان آلہ میرے محمد دا فرمان آلہ لوگوں میری محمد دی ذات جخی کسے دی ذات نہیں اور دی بات جخی کسے دی بات نہیں ہے میرے نبی دی ذات بھی آلہ بولو میرے نبی دی ذات بھی آلہ میرے نبی دی بات بھی میرے نبی دی ذات بھی میرے نبی دی بات بھی آلہ سبحان اللہ اللہ اکبر ہوئی تے میں اپنے محبوب علیہ السلام دی سیرت طیبہ دا جیڑا بھی حصہ کھول کر کے ویکھیا اگر میں اپنے محبوب علیہ السلام نو بحثیت تاجر ویکھیا کہ اللہ دی قسم کائنات اندر میرے محمد جیسا تاجر کوئی نہیں نظر آندا اگر میں میرے محبوب علیہ السلام دی سیرت طیبہ دا جہاد والا حصہ کھولیا کہ میرے محبوب تو وڑ کر کے منو مجاہد کوئی نہیں نظر آیا اگر میں اپنے محبوب علیہ السلام دی سیرت طیبہ دا جیڑا بھی حصہ کھولیا میرے نبی ہر حصے دے اندر منو انمول نظر آئے ہر حصے دے اندر عزت والے نظر آئے ہر حصے دے اندر عظمت والے نظر آئے ہر حصے دے اندر شان والے نظر آئے ہر حصے دے اندر مقام والے نظر آئے سبحان اللہ مگر میں ہوئی آخدہ رہنا کہ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیری سیرت کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا زندگیاں مک گئیاں مفسر فوت ہو کر کے اللہ کول جا سکتے ہیں متکلم فوت ہو کر کے اللہ کول جا سکتے ہیں مفسر تفسیر کرنے والے فوت ہو کر کے اللہ کول جا سکتے ہیں خطیب فوت ہو سکتے ہیں واحد مر سکتے ہیں مگر لوگوں میرے محبوب دی عزت نہیں مک سکتی میرے محبوب دی عظمت نہیں مک سکتی میرے محبوب دا شان ختم نہیں ہو سکتا میرے محبوب دا فرمان ختم نہیں ہو سکتا میرے محبوب دی عزت نہیں مک سکتی میرے محبوب دی عظمت نہیں مک سکتی میرے محبوب دا شان نہیں مک سکتا میرے محبوب دا فرمان نہیں مک سکتا کیوں میں مکے جدے بارے اللہ دا قرآن آکھدا ہے فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک کیویں شان ختم ہو سکتا ہے جیدے بارے اللہ فرمان وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب تیری شان نو مکان والے آپ تے مک جان گے اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْتَرُ تیری شان نو مکان والے آپ مک جان گے مگر تیری عزت تے عظمت دا سکہ تا قیامت جاری رہے گا ساری رہے گا مگر لوگوں میرے محبوب دی سیرت تو کچھ سبق بھی حاصل کرو اے ضرور ہے کہ واعظ تقریر ہوئے گی جلسہ مک جائے گا مگر میرے محبوب دی سیرت تو کوئی سبق حاصل نہ کیتا ہویا اے نہ ہوئے کہ باہر جائیے تے ساڑی حالت پھر اسے طرح دی ہوئے نہیں میرے محبوب دی سیرت دا پہلو سن کر کے جاؤ اکھاں دی اندر آنسو ضرور ہونگے مگر باہر نکلو گے تے انج لگے کہ مسجد اندر آیا ہے دی طبیعت کچھ اور سی مسجد جو باہر نکلیا ہے تے دی طبیعت کچھ اور ہے مسجد آیا سی تے ہستا ہویا جا رہا ہے تے اکھاں دے وچوں آنسو جھلک رہے نے تے آسمان والے ویکھ کر کے کہہ رہا ہے محبوب اللہ اے ساری زندگی ایویں گزر گئی
مگر اج دے بعد میں اپنے محبوب دی سیرت اپنے چہرے تے اپنی زندگی تے زبان نمایاں کراں گا تے اللہ دی قسم جدو اے گل ہو جائے تے پھر تیری زندگی بدل دی ہوئی میرے محمد دیاں قدمہ دے اندر آ جاویں تے اے آیا تے میرے محبوب دیاں قدمہ دے اندر ہیں مگر اینجی سمجھ کہ ادھر میرے محبوب دے قدم نے اے بہشت بری ہے اے قدم اے بہشت بری قدمہ تو بہشت بری دور نہیں جڑا میرے نبی دے قدمہ دے اندر آ گیا انجی سمجھو کہ وہ بہشت بری اندر آ گیا ایسے کر کے تے اقبال کہندا گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے میرے پر رحمت پیغمبر علیہ السلام دی سیرت طیبہ دا ایک انمول جا حصہ جو اس مختصر جے وقت اندر انشاءاللہ میں بیان کرنے دے ارادے نال میرے محبوب کریم علیہ السلام جیسی طبیعت نرم کر لو اپنا دل نرم کر لو اللہ اکبر زندگی گزارو زندگی نرم لہجے نال نرم طبیعت نال اللہ اکبر اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام دی طبیعت دا تذکرہ کر دیا ہویا آسمانہ تو اللہ نے فرمایا جند جیوی ہے میرا لاڈ پیغمبر جوانی امان ہے میرا لاڈ پیغمبر اللہ اکبر او میرا پیغمبر سخنیا فرمایا جی اللہ لبیک یا اللہ صدیق یا اللہ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ سبحان اللہ کتنی لذت ہے فرمایا فَبِمَا سبحان اللہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ سبحان اللہ لِنْتَ لَهُمْ جند جیوی ہے میرا پاک پیغمبر جوانی امانے ہے میرا پیغمبر اللہ اکبر اللہ حکم کیا فرمایا سونیا اپنی طبیعت نرم کر لو نرم طبیعت نال واز سنانا ہے نرم طبیعت نال لوگاں نو تبلیغ کرنی ہے نرم طبیعت نال لوگاں دے سامنے محبت تے پیار نال اپنا اسلوب بیان کرنا ہے دین سکھانا ہے نرم طبیعت نال دین سکھنا سکھانا ہے نرم طبیعت نال اللہ اکبر تے میرے محبوب علیہ السلام نے پھر پوری زندگی میاں ایسی نرم طبیعت نال گزار دیتی ہے جو تیرے میرے واسطے ایک نمونہ ہے اللہ دی قسم دے سوچے تے نمونہ ہے اللہ میرے محبوب علیہ السلام دی تک پوری زندگی مسلمانہ واسطے اس وقت نمونہ دی حیثیت رکھ دی ہے اللہ اکبر صحیح حدیث نال میں گفتگو دا آغاز فرماوا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کعبۃ اللہ دا طواف کر رہے نے اللہ اکبر اللہ کلو دعا کر اللہ تینوں بھی نصیب فرمان آمین کہو اللہ تینوں بھی نصیب فرمان اللہ منوں بھی نصیب فرمان اللہ بار بار کعبۃ اللہ دی حاضری نصیب فرمان ایک کوئی چھوٹی جی حاضری نہیں جڑا بندہ کعبۃ اللہ نال حاضری چمٹ کر کے کعبۃ اللہ نال لگ جائے ایسے طرح ہی ہے جویں ماں دے پیٹ وچوں آج ہی پیدا ہویا ہے سارے گناہ دھل گئے مگر وجہ کیا ہے نبی پاک علیہ السلام کعبۃ اللہ دا طواف کر رہے نے اور زبان حال نال این زبان وچوں ترانہ ہے فرمایا لبیک لبیک اللہم
آہا پوری کائنات دا امام، پوری کائنات دا امام، مگر عاجزی کتنی ہے، این سر جھکایا ہویا، ایتھے 4 ٹکے آ جان تے ہمسایاں دا جینا حرام کر دینا ہے، جتوں گزرنا لوگ پیچھے کھٹ جاؤ، چودھری صاحب آ رہے نے، مگر کائنات دا سب تو بڑا امام میرا محمد، پوری کائنات دا تو تمہ تے خلاصہ تے زبدہ تے مکھن میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب تو بڑی جگہ تے کھڑے ہیں، مگر عاجزی کتنی ہے، انکساری کتنی ہے، این سر جھکایا ہویا، اور سر جھکا کر کے فرمانے نے لبیک اللہم لبیک، سبحان اللہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک۔ اللہ میں حاضر، اللہ تیرا محمد حاضر، اللہ تے نبی حاضر، اللہ اللہ تے میرے محبوب علیہ السلام، ایویں چلی جا رہے ہیں، ایویں چلی جا رہے نے، اور ایویں کعبۃ اللہ دا طواف کیتی ہوئی چلی جا رہے نے، اللہ اللہ تے اللہ نے ڈائریکٹ کال ملائی اپنے نبی نال، اللہ فرماندے نے سونیا، اے میرے سونیا جند جیوی، اے میرا لاڈ پیغمبر، میرے سونیا تیرا لبیک لبیک کہنے دے اندر کوئی شک نہیں ہے، مگر تیرے پیچھے تیرا دشمن تینوں قتل کرنے دے ارادے ذرا اے دیکھ لو خبردار رہے ہو، اللہ اللہ تے میرے محبوب علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر کے دیکھیا تے او بندہ خو میرے محبوب علیہ السلام نو قتل کرنے دے ارادے نال زہر آلود خنجر جسم اندر چھپایا ہویا، اور او بھی ہوئی بولیاں بول رہا ہے لبیک لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک۔ تے میرے محبوب علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا، اور میرے محبوب فرمانے اوہ میاں ایک خنجر ایتھے کی کرنا سی، کہنے لگا کیڑا خنجر، ایتھے خنجر دا کی کام سی، میں خنجر نو کی کرنا سی، اللہ اللہ تے میرے محبوب علیہ السلام نے جو دے پیچھے مڑ کر کے دیکھا، اللہ اکبر تے دے جسم وچوں خنجر نکلیا، ایک خنجر نکلیا تے دور جا گریا، اللہ تے میرے محبوب علیہ السلام نے خونو خنجر ایک اپنے خط اندر پکڑیا، سوخ اللہ اکبر، سیال کوٹ دیو باسیو، سنبڑے آل والے ہو، خیردہ گرہ تونے والے ہو، اکو کی دیو باسیو، ذرا توجہ فرمایو، میرے محبوب علیہ السلام نے ایک خنجر پکڑیا تے جان دے ہونا دشمن اسلحہ سمیت پکڑیا جاوے، اللہ اکبر کوئی چوری کرنے والا بندہ چور پکڑیا جاوے، اللہ اکبر اسلحہ سمیت پکڑیا جاوے، کوئی قتل کرنے والا بندہ اسلحہ سمیت پکڑیا جاوے، جو دا کی حال کر دیں دے ہو، مگر جس نبی دا کلمہ تو تے میں پڑھیا کھینا او تے پوری کائنات واسطے رحمت بن کر کے آئے، ایسے کر کے تے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے انہوں خنجر اپنے ہاتھ اندر پکڑیا، اور میرے محبوب علیہ السلام میں دیوال ویکھ دینے، اور میرے نبی فرمانے نے میں عاصمک منی، سبحان اللہ، میں عاصمک منی، داسا ہن میرے کلو تینوں کون بچائے گا، اللہ اکبر، تے بندہ کمبی جا رہا ہے، ایدہ رنگ پیلا زرد ہو گیا ہے، ایدہ کمدہ دائے حضور، میں
لوگوں کو سنیا ہے کہ تسی بدلے نہیں لیندے ہو، ہائے اللہ اللہ، میں لوگوں کو سنیا ہے کہ تسی لوگوں کو بدلے نہیں لیندے ہو، تسی تے اپنے دی بھی گل نہیں، تسی تے اپنے دشمنوں بھی معاف کر دیندے ہو۔ تے میرے محبوب علیہ ہائے سیرت طیبہ دا خصہ اللہ دی قسم سن کر کے جائیں گا تے کلیجہ ضرور کہے گا آج دے بعد محمدی بن جا، باقی رنگ اتار کر کے محمدی رنگ اندر آ جا۔ ان میرے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اندر خنجر پکڑیا ہویا اور میرے نبی فرماندے نے میں عاصموں کا منی، دس ہن میرے کولو تینوں کون بچائے گا؟ تے روندہ روندہ ایک کوئی گل کردہ خیاد ہے حضور، سنیا ہے کہ تسی اپنے عقلوں میں بدلہ نہیں لیندے، اللہ اکبر، دشمنوں میں معاف کر دیندے ہو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نو آدھے حضور 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 انج کرو کہ منو معاف کر دیو، انج کرو کہ منو معاف کر دیو۔ میرے نبی نے انج خنجر پکڑ کر کے انج سوڑ دیتا، ایک بار بھی نہیں فرمایا کہ تو منو قتل کرن واسطے آیا ہویا سے، نہیں، نیکی کیتی ہے تو جتلایا نہیں، اے نہیں کیا ہوئے کل تک ساڑیاں روٹیاں کھاندہ سے آج ساڑے مقابلے جو کوٹھا پا لیا ہے تو اس سے والے تانے دینا شروع ہوئے گا، اور کل تک ساڑیاں روٹیاں تے پلیا سے آج ساڑا مقابلہ کرنا ہے۔ اگر انہیں محنت کوشش کر کے تیری دکان دے سامنے دکان سجا لئی ہے تے بڑے آؤ دے بچیاں دا قاتل بن گئے، دس کیڑے نبی دا کلمہ پڑے۔ میرے نبی علیہ السلام نے تے اس قدر محبت تے پیار کیتا، اگر بازار وچوں گزر رہا ہے تے انج لوگ کہن کہ محمدی گزر رہا ہے، اے نہ ہوئے کہ تو گزرے تے لوگ تیرے واسطے بد دعاواں کرن، تو جائیں تے لوگ کہن محمدی گزریا ہے، محمدی جا رہا ہے، محمدی آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے انج خنجر سٹیا اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرمانے نے جا، کہو نا سبحان اللہ، جا جا، محمد بدلے لین والا نہیں ہے، جا میں تینوں معاف کر دیتا ہے۔ میرے نبی نے بھی نہیں فرمایا چل بھائی آج تو بات نہ آئی، ان نہ کری نہ آئی، اوتھے ہی سٹیا خنجر تے پھر میرے محبوب کعبۃ اللہ نال لبیک اللہم لبیک۔ میرے نبی نے ویکھیا تو پھر اسے جگہ تے کھلوتا آیا ہے سی دشمن، مگر اسے جگہ تے کھڑیا کھویا۔ نبی پاک علیہ السلام نے موڑا کر کے دے سر اتے ہاتھ رکھیا، این خط رکھیا تے میرے نبی فرماندے نے جا جاندہ کیوں نہیں، میں تے تینوں معاف کر دیتا ہے۔ آدھے اللہ دے پاک پیغمبر معاف تے کر دیتا جے، مگر آج تو بعد اپنا مرید بنا لیا جے۔ سبحان اللہ، میں ہن جاؤں گا کدھرے جان والا چھڑے ہی نہیں جے۔ میرے نبی فرماندے نے ہن کی ہوئے گا؟ آدھے اللہ دے پیغمبر مات اس نالو پہلے سا آوے تے مر جاواں، کلمہ پڑھا تے مسلمان بنا لو۔ اللہ تے میرے محبوب علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، ازلی دشمن نو کلمہ پڑھایا، کیا اب سما ہوئے گا کہ میرے محبوب علیہ السلام محبت نال پیار نال انہوں مسلمان کر دے خون گے، دائرہ اسلام اندر داخل ہوندہ ہوئے گا۔ میرے نبی فرما دے ہون گے پڑھ اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے کاش
اے کاش میری تقریر سننے دے بعد آج دے بعد اللہ نال وعدہ کر کہ میں اپنی طبیعت نو نرم کرانگا، میں اپنے دل اندروں حسد بغض کینہ کٹ کر کے دور سٹ دیوانگا۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ جنگ دا موقع ہے اور میرے محبوب علیہ السلام دے صحابہ چند لوگاں نو قید کر کے لے آئے۔ ان قیدیاں دے اندر میرے محبوب علیہ السلام نے نظر دوڑائی، اے قیدی سامنے، اور ان قیدیاں دے اندر ایک عورت قید ہو کر کے آئی۔ عورت سامنے ہے، میرے محبوب نے ویکھیا کہ دشمن اور دشمنہ دے لوگ قید ہو کر کے آئے۔ میرے نبی نے ویکھیا کہ عدی سگا دشمن ہے، بہت ازلی دشمن، مگر عدی دی بہنہ سامنے قید اندر اینڈ ہاتھ بننے ہوئے سامنے قید اندر ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایدے والے ویکھیا، آہا کدی سیرت طیبہ نو یاد کرو، نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا کہ دشمن دی بیٹی محمد دی قید اندر۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ویکھیا کہ سبا دے سر اتے چادر نہیں، اے سر ننگا ہے، چادر نہیں۔ اللہ اکبر، کہ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی چادر اتار کر کے سبا دے سر اتے دے دیتی۔ کیڑی چادر تینوں پتہ نہیں؟ اے چادر میرے محبوب علیہ السلام دی اتنی سونی چادر کہ جنہوں اللہ نے قرآن بنایا، فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سبحان اللہ، اللہ تے میرے محبوب علیہ السلام نے میاں اپنی چادر، رحمت والی چادر اتار کر کے سب وقت سر اتے دے دیتی ہے۔ اللہ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے حضور کوئی مسلمان دی عورت نہیں جے نال اس قدر محبت کر رہے ہو، اس قدر احترام، اس قدر عزت کر رہے ہو۔ تے میرے محبوب علیہ السلام دی آنکھاں دے اندر آنسو آئے تے میرے نبی فرماندے نے عمر دی خویا کر دیئے، باویں دشمن دی بھی کیوں نہ خوے۔ اللہ اکبر، میاں تو تے اپنیاں بیٹیاں نو بھی بیٹیاں نہیں سمجھیا، اپنیاں بہناں نو بھی بہناں نہیں سمجھیا۔ کالج تے یونیورسٹیاں دے گیٹ اتے کھڑا خویا بدتماشی کرنے واسطے اور یعنی فخاشی اتارن واسطے۔ یونیورسٹی دے وچوں بچی باہر نکل دی ہے جو نو چھیڑن واسطے نوجوان محمدی نوجوان کھڑا خویا کون؟ جی میں محمد دا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ وضع میں خود ہونی سارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے خود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اللہ اکبر، ہو مسلمان کہلانے والے ہو، اپنی ہی بچیاں نو کالج یونیورسٹی دے باہر کھڑے ہو کر کے انہاں نال اریانی پھیلانے والو،
والوں، فحاشی کرنے والوں، بددیانتی کرنے والوں، سنو میرے محبوب علیہ السلام دی سیرت طیبہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج چادر اتار کر کے سباخ دے ساروں تے دے دیتی ہے، تے میرے محبوب علیہ السلام فرما دینے سبا اسی تینو جلد رخا کرن دا سوچاں گے، میاں پریشان نہ ہوئے نا، اسی تو خانو جلد باعزت رخا کرن دا سوچاں گے۔ اللہ اکبر۔ تے میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی ڈیوٹی لگائی۔ میرے محبوب علیہ السلام فرما دینے علی اے سب باغ ساڑی قید اندر، مگر ساڑی قید اندر اللہ اکبر انہوں کسے قسم دی کوئی کمی نہیں آنی چاہی دی، خوراک دی کمی نہیں آنی چاہی دی، رہائش دے بود و باش دی کمی نہیں آنی چاہی دی۔ تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے لبیک یا رسول اللہ، صادق یا رسول اللہ، میرے نبی جویں تسی حکم کرو علی ہوئی حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ تے حضرت علی نو میرے محبوب علیہ السلام فرما دینے علی ذرا اس بیٹی بکھنا واسطے بہترین کھان دا پین دا رہائش دا اللہ اکبر بہترین کھان پین دا انتظام ہونا چاہیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تے میرے محبوب علیہ السلام نے حکم کیتا، حضرت علی نے بہترین خیمے دا انتظام کیتا۔ تے میاں آج 2-3 دن گزر کے خیر، چوتھا دن ہے تے اثر دا وقت ہے۔ تے میرے محبوب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں مرتبہ فداکا ابی و امی و روحی و جسدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے میرے محبوب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے بلال 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ میرے محبوب فرمانے نے بلال چلو ذرا سباہ دے خیمے تک چلیے۔ ادھرو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے نے اہلاً و سہلاً مرحبا۔ حافظ عمر صدیق صاحب، حافظ عمر صدیق صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، حافظ عمر صدیق صاحب۔ میرے محبوب علیہ السلام سباہ دے خیمے تک، میرے محبوب علیہ السلام سباہ دے خیمے تک، میرے محبوب فرماندے نے بی بی ان دنہ دے اندر تیری کسے کوئی خوراک نال رہائش نال کوئی کمی کو تاخی۔ حضور ایک گل ضرور ہے، میں تہانو عرض کیتا سی کہ مینوں میرے بھائیاں تک پہنچا دیو، میں عزت دار خامن دی بیوی ہاں، میں عزت دار بچیاں دی ماں ہاں، حضور مینوں میرے گھر تک پہنچا دیو۔ نبی پاک علیہ السلام فرما دینے سبا میں پہلے دن ویکھیا کہ میں تینوں اسی طرح باعزت رہا کراں، مگر میں سوچیا کہ ایسا میری قید وچوں تو رہا ہو کر کے جاویں تے تیری رخائی بھی مثالی ہونی چاہیے، کیوں جو میرے محبوب علیہ السلام تے پوری کائنات واسطے رحمت بن کر کے آئے۔ سیرت ساقیہ کوثر کانفرنس اندر آنے والوں، میرے محبوب علیہ السلام دی سیرت طیبہ دا حصہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمانے سبا میں چکھنا سا بی بی کہ تو ساڑی قید وچوں رکھا ہوئے تے تیرے جسم تے بہترین سوٹ ہونا چاہیدہ ہے۔ میں پہلے دن اللہ اکبر مکہ مدینے دیاں مارکیٹاں دے اندر دوجا دن تیجا دن اس طرح دا بہترین سوٹ میرے محبوب علیہ السلام نے پکڑیا ہویا، اور میرے
میرے محبوب علیہ السلام فرمانے نے بی بی اے سوٹ زیب تن کرو پھر اسی تو خانو توڑے بھائی تک توڑے خامن تک عدی تک پہنچانے خواہ اللہ اکبر تے عدی دی بہنا این سباخ نے کدی سوٹ وال ویک دی ہے اللہ اکبر سوٹ وال ویکیا تے میرے محبوب علیہ السلام دے چہرے والے ویک دیا نے حسینن رزینن چہرہ این میرے محبوب علیہ السلام دا سونا تے ہستا مسکران دا چہرہ سامنے نظر آیا کیڑا چہرہ جدے بارے کاری محمد زبیر آگ دے رہا یاد ہے مسجد کے سونا مکھڑا جب ویکھنے دا بکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا من ہریا ہوئے سکڑا کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی دار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے میں چاند کہاں انصاف نہیں چاند دا تے چہرہ صاف نہیں چاند آپ بکھا دید دا پجلا کے اوندائی دیدا ایتھے یوسفانو وا نہیں کوئی اچھی لیندہ سا نہیں پوچھ جا کے خبشی بلال نو پوچھ جا کے خبشی بلال نو پوچھ جا کے خبشی بلال نو جس ڈٹا میرے یار نو وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ میں صدقے جاؤں اپنے محبوب علیہ السلام دے سونے چہرے تو سخنا چہرہ میرے محبوب علیہ السلام دا اللہ تے میرے محبوب علیہ السلام عرض ہنج حکم کر دینے تے فرمانے نے اے سب باغ سوٹ ہے ذرا زیب تن کرو گیا اسی تو خانو تاڑے خامن تک تاڑے اللہ اکبر خاندان تک قبیلے تک پہنچاویں گے تے سب باغ نے ہنج سوٹ والے ویکھیا اللہ اکبر تے کدی سوٹ والے ویک دیا نے کدی میرے محبوب علیہ السلام والے ویک دیا نے تے چیخاں نکل گئیاں اللہ اکبر تے میرے محبوب علیہ السلام عرض کر دینے میرے محبوب فرما دینے بی بی سوٹ پاویں نا اسی تینوں تیرے خاندان تک پہنچا کر کے آنے اللہ اکبر تے بی بی آدھی حضور سوٹ میں بات اندر پاواں گی پہلے کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان بنا لو کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان بنا لو اللہ اکبر تے میرے محبوب علیہ یاد رکھو لوگو اللہ اکبر جتنا دین پھیلیا ہے دین پھیلے میرے محمد اخلاق نال ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ زبیر سعد و سعید 1 لاکھ تے کئی ہزار صحابہ انج آئے تے میرے محمد اخلاق نال سلمان فارس وچ آیا تے میرے محمد اخلاق نال بلال حبشے تو چلدا ہویا آیا تے میرے محمد اخلاق نال اللہ اکبر صحابہ آئے سدھا ہوئی آئے کوئی چل کر کے روم وچ آ رہا ہے کوئی حبشے وچ آ رہا ہے کوئی فارس وچ چل کر کے آ رہا ہے جتھو چل کر کے آئے جڑے آئے چل دے گئے آئے خنیڑے باندے گئے میرے محمد دیاں صفاں دے اندر داخل ہوندے رہے مگر لوگو اے آئے تے میرے محمد دی سیرت نال آئے تے میرے محمد دے اخلاق نال آئے تے میرے محمد دی طبیعت دی نرمی نال اگر چاہندے ہو کہ لوگ تو ہڈے قریب بیٹھن لوگ تو ہڈی گل سنن تے پھر ایک ہوئی گل ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ حکمت نال دین سکھاؤ دین نرمی نال سکھاؤ حکمت نال سکھاؤ اللہ
اللہ اکبر تے میرے محبوب علیہ السلام نے سبا نو کلمہ پڑھایا سبا دائرہ اسلام اندر داخل ہو گیا تے میرے محبوب علیہ السلام میرے محبوب بیک رہے نے سبا پھر عرض کر دی اللہ دے پیغمبر انج کرو کہ منو میرے خامن تک میرے خاندان تک پہنچا دیو تے میرے محبوب علیہ السلام نے 10 صحابہ دی ڈیوٹی لگائی او دے اندر جیت صحابہ موجود اللہ اکبر تے میرے محبوب فرمانے نے صحابیو عدیق دے خاندان تک اللہ اکبر اس بیٹی نو بہنوں نو پہنچا کر کے آؤ سبحان اللہ 10 صحابہ جیت صحابہ اس بیٹی نو بہنوں نو خاندان تک پہنچان واسطے ادھے گھر تک پہنچان واسطے اور ان دنوں دے اندر کئی دن لگ گئے سفر اندر دن بھی آئے راتاں بھی آئیاں دن بھی گزرے راتاں بھی گزریاں مگر میرے محبوب دے تربیت یافتہ صحابہ میرے محبوب دے تربیت یافتہ صحابہ آؤ سبق حاصل کرو میرے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اے سبا قضائے حاجت واسطے اپنے اٹھ تو اتر دی ہے صحابہ درختان دے پیچھے لک جاندے پھر سفر جاری ہو ساری کئی دن تے کئی راتاں گزریاں او سامنے سبا دے بھائی انج پہاڑی دے اوٹ وچوں نظر آ رہے نے ادھروں کہنے والا کہنے لگا عدی جی او ویکھو ساڑی بہنا مسلمانہ دے سپاہیاں نال آ رہی ہے اگر کو خود دینا دائی تھے کیمہ کر دئیے کچوک دئیے کہنے لگا مینوں پتا ہے جڈے تسی بہادر ہو آلین دیو جائے خین اگر کوئی زیادتی ظلم کیتا ہویا تے واپس نہیں جان لگے اے سامنے عدی ہے اے سامنے بہنا تے غیرت مند بھائی نے سب تو پہلے غیرت مندی نال اپنی بہنا نو سامنے کھڑا کر کے آکھدا ہے آدھا سبا گھر بعد اندر جائیں پہلے منو جواب دے آدھی کی گل ہے آکھدا کیے آدھا کیف وجدتی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبا پہلے دس کے کئی دن بھی گزرے کئی راتاں بھی گزریاں اللہ اکبر مگر ان دنوں دے اندر ان راتاں دے اندر تو محمد صحابیاں نو کنج دا پایا اللہ دے سبا نے سنیا تے سبا دیاں چیخاں نکل گئیاں آدھی وے میرے دودھ دیا ویرا وے میرے سکے براوا اللہ دی قسم جے سوال کاری لیا ہے تے پھر سن لے جے پوچھی لیا ہے تے پھر سن لو اگر پوچھنے لگے خود تو پھر سن لو اگر سوال کرنے لگے خود تو سن لو اس سوال کا جواب سن لو جو مجھ سے پوچھا ہے سن لو اللہ اکبر آدھا دس کے محمد صحابیاں نے تیرا کنجنال تیرے نال کنجدہ سلوک کیتا تے سبا دیاں کھانے اندر سوجھ لگ رہے نے تے فرمانے او میرے سکے ویرا او میرے دوتے ویرا اللہ دی قسم او غیرت او حیا منو تیری آنکھاں دے اندر بھی نظر نہیں آندی جیڑی غیرت حیا منو محمد دے صحابیاں دی آنکھاں دے اندر نظر آئی سبحان اللہ اللہ اکبر پھر ایک وقت ایسا بھی آیا عدیوی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہویا مگر کاری محمد زبیر دوا سچا ہی سچا اے فبما رحمت من اللہ لنت لہم سبحان اللہ لنت لہم فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا
العالمین آپ نبی الرحمت رحمت رحمت کیا کہنے آپ نبی الرحمت رحمت رحمت کیا کہنے عزت و عظمت کیا کہنے عزت و عظمت عزت و عظمت کیا کہنے رفعت و درجت کیا کہنے آپ نبی الرحمت رحمت رحمت کیا کہنے چند کھجوریں رکھے نبی چند کھجوریں رکھے نبی اور 1400 اصحاب نبی چند کھجوریں رکھے نبی اور 1400 اصحابہ تھے لگ گئے ڈھیر کھجوروں کے ارے لگ گئے ڈھیر کھجوروں کے رزق میں برکت کیا کہنے آپ نبی الرحمت رحمت رحمت کیا کہنے عزت و عظمت کیا کہنے رفعت و درجت کیا کہنے آپ نبی الرحمت رحمت کیا کہنے کندھے پر یتیم بٹھا کر دھیمی دھیمی چال چلے ارے دھیمی دھیمی چال چلے کندھے پر یتیم بٹھا کر دھیمی دھیمی چال چلے ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سراپا شفقت کیا کہنے آپ نبی الرحمت رحمت کیا کہنے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اقول قولی ھذا والقلم وما یسطرون حضور فرماندے نے نون سنا دیو ذوق ہے انشاءاللہ ہے ذوق تھوڑے تھوڑے بول دیو رہن دئیے ذوق ہے بھائی فرمایا ادھر پڑھدا نا ادھر انہاں داد تے دینی سی نال امداد بھی دینی سی بڑے تسی امداد دین جوگے تے نہیں ہو داد ہی دے دیو فرمایا لأجر غير